السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم دعا کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی آپ دعا کریں یا ذوالجلال والاکرام یہ لازمی پڑھ لیں، اس سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اب چلیے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کن وقتوں میں قبول ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دعا تہجد میں قبول ہوتی ہے۔ یہ رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات آخری حصے میں اللہ پاک پہلے آسمان پر آتے ہیں اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ اور یہ جو ہے صرف رمضان کی راتوں میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے۔ تو اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو اس وقت دعا مس نہ کریں، تہجد کو کی لازم کوشش کریں۔ دوسرا وقت جب دعا قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ مسجد میں ہیں، اذان ہو گئی ہے تو اقامت تک بیٹھ کر دعا کریں، اللہ پاک ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ اور پھر سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں بندہ اللہ پاک کے نزدیک ہوتا ہے، تو اس لیے زیادہ سے زیادہ خوب دعائیں کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے میں بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہے تو خوب دعائیں کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، لیکن جمعہ کا سارا دن دعائیں مانگتے رہیں اور درود شریف پڑھتے رہیں۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ جنگ کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان جنگ کے میدان میں کافروں کے لشکر کے سامنے ہوں اور اللہ پاک سے دعا کریں تو اللہ پاک یہ دعا ضرور قبول کریں گے۔ اور یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ حاکم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارش نازل ہونے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے جب بھی بارش آئے دعا مس نہ کریں، دعا کریں۔ اور اسی طرح عرفہ کے دن، 9 ذی الحجہ کے دن آپ دعائیں کریں، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، توبہ کرنے والا اگر وہ رات کو گناہ کرے، دن میں توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کر لیں گے۔ دن میں گناہ کرے اور رات میں توبہ کرے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کر لیں گے، کیونکہ وہ گنہگار ہے اور اپنے گناہوں کو ریئلائز کر کے معافی مانگ رہا ہے، تو اللہ پاک اس کی معافی سے خوش ہو کے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کی توبہ قبول کر کے اس کی دعا بھی قبول کر لیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف نیکوں کی دعا نیکوکار کی دعا قبول ہوتی ہے، یہاں تو گنہگار کے بارے میں بھی ہے، گنہگاروں کی بھی دعا ضرور قبول ہوتی ہے جب کہ وہ توبہ کر لے۔ اور اسی طرح زمزم پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جس نیت سے زمزم پیے وہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے پیے، یا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے پیے، یا اولاد کے لیے پیے، تو اللہ پاک ضرور اس کی حاجت کو پوری کر دیں گے۔ تو ان وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، ان وقتوں میں دعا مس نہ کریں۔ جب بھی آپ دعا کریں، ہمیں بھی، سارے امت مسلمہ کو اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد کر لیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح قرآن و حدیث کی روشنی پر، صحیح قرآن و حدیث پر چلنا آسان نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔